ایک سیاہ پتھر جو زمین پر جنت سے اترا، فرشتوں نے لایا، انبیاء علیہم السلام نے نصب کیا اور لاکھوں دلوں نے عقیدت سے چھوا۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں، یہ تاریخ، ایمان اور روحانیت کی زندہ علامت ہے۔ ایک ایسے پتھر کی کہانی جو نہ صرف پتھر ہے بلکہ ایک گواہ ہے، ایک امانت ہے اور ایک رازدار ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ پتھر زمین پر جنت کی نشانی ہے اور جنت سے زمین پر نازل ہونے والی واحد جسمانی چیز ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی انگلیوں سے چھوا گیا، یہ رحمت کے مقام پر نصب کیا گیا، یہ اللہ کا نشان، اللہ کا وعدہ اور قیامت کا گواہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حجر اسود کی، جس کا مطلب ہے سیاہ پتھر۔ لیکن یہ سیاہ رنگ قدرتی نہیں، یہ اس پتھر کی خاموش چیخیں ہیں، گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو ہم نے اس پر چھوڑی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تب یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تصور کریں، آسمان کھلا ہو، نور کی روشنی زمین پر برس رہی ہو اور ایک جنتی پتھر کو حضرت جبریل فرشتوں کے ہمراہ لے کر آ رہے ہوں۔ یہ حجر اسود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جنت سے عطا کیا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ اسے خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب کیا۔ یہی مقام آج بھی طواف کا آغاز ہے، یہی نقطہ جہاں ہر دعا کی پرواز رب کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی، مکہ میں سیلاب آیا اور کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ قریش نے تعمیر شروع کی، مگر جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے قبائل تلواریں نکال کر سامنے آ گئے۔ ہر قبیلہ کہتا، یہ شرف ہمیں ملے گا۔ کیا یہ پاک کعبہ خون سے رنگا جائے گا؟ کیا حجر اسود فتنہ بن جائے گا؟ قریش مکہ نے ایک فیصلہ کیا کہ کل جو بھی حرم میں پہلے داخل ہوگا اسی سے اس چیز کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ اگلے دن حرم میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تب ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود رکھا اور قبیلے کے سرداروں سے کہا، چادر کا ایک ایک کونا پکڑو اور سب مل کر اٹھاؤ۔ پھر جب وہ مقام آیا جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ایک ایسا انصاف کہ مکہ میں امن آ گیا اور حجر اسود کو پھر سے عزت ملی۔ تصور کریں، یہ پتھر لاکھوں کروڑوں لبوں سے آشنا ہے۔ کسی نے رو کر چھوا، کسی نے ہنستے ہوئے بوسہ دیا، کسی نے عاجزی سے ہاتھ لگایا اور کسی نے بس دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ حجر اسود یاد رکھتا ہے۔ قیامت کے دن جب زمین خاموش ہوگی، انسان کا جسم زبان نہ کھول سکے گا تو یہ پتھر زبان کھولے گا۔ اے رب، یہ ہے وہ جس نے مجھے چوم کر توبہ کی تھی، جس نے گناہوں کے ساتھ مجھے چھوا تھا، جس نے آنکھوں میں شرم، لبوں پر لرزش اور دل میں خوف لے کر میرے سامنے رب سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ پتھر تمہارے حق میں بھی بولے؟ تو آج اسے چومو، اسے چھوؤ اور اپنے رب سے عہد اور وفا کرو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر چوری ہوا؟ 22 سال تک کعبہ اس سے محروم رہا۔ کیا پتھر پہچاننے کے لیے آگ اور پانی سے آزمائش ہوئی تھی؟ حجر اسود کی چوری کی تاریخ کا سب سے لرزہ خیز لمحہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ٹروتھ از بلو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔